پہلے رکھو تم بات پھر کی کرو، بے تکی باتوں سے موتی رولنا اچھا نہیں، ان کو میزان خیرت پر تو اطمینان سے آپ لوگ بیٹھ جائیں، مختصر کچھ نصیحت فرمائیں گے، اس کے بعد دعا ہوگی۔ یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم سب حضرت کی زیارت کر رہے ہیں۔ ایک مدت سے اجالوں کے ترسنے والوں، روشنی دیکھ تیرے قدموں تک آپ پہنچی ہے، آپ قدر کریں اور خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، حضرت کی کچھ نصیحت سنیں اور دعا میں شریک ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز حضرات، علماء کرام، مہمانان عظام اور عزیز طلبہ، آج کا یہ اجلاس مدرسہ عرفان العلوم کے طلبہ کے دستار بندی کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ الحمدللہ 20 طلبہ نے یہاں قرآن پاک مکمل کیا ہے۔ مختصراً آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بعد کے اوپر جو کتابیں اور صحیفے نازل کیے ہیں، ان میں 4 کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک جو معروف ہیں، جن کا ذکر قرآن حکیم میں ہے۔ ان سب کتابوں میں توریت، زبور اور انجیل، ان میں انبیاء علیہ السلام کے بعد امت کے اکابرین نے اپنی مرضی سے تنظیم اس میں تخفیف کر لی اور تبدیلی کر لی۔ یہ کتابیں بین ہی موجود نہیں ہیں، توریت موجود نہیں ہے، انجیل موجود نہیں ہے، اور انجیل کا تو نام بھی بدل دیا گیا، بائبل لکھا گیا۔ یہ اپنی اس زبان میں، جس زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نازل فرمایا تھا، اس زبان میں نہیں ہے، یہ انگلش میں ہے۔ لیکن اللہ نے کلام اللہ کو جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، وہ ایسے نہیں کہ لکھ کر دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر لکھا ہوا ملتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے قلب اطہر میں القا ہوتا تھا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین نے کلام اللہ پڑھ کر سنایا ہے۔ یہ اس کلام پاک کی خصوصیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ قیامت تک دنیا کی کوئی بھی طاقت اگر کوشش کی جائے گی تو اس قرآن پاک میں ترمیم نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری خود لے لی، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے اور وہی اس کی حفاظت کریں گے۔ بڑے خوشی کی بات ہے کہ 1400-1500 سال بعد وہ کلام اللہ جو حضرت جبرائیل امین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح پڑھ کر سنایا تھا، آج ان بچوں کے دلوں میں اور ان بچوں کے لہجے میں وہ قرآن پاک بعین ہی موجود ہے، اس میں کسی قسم کی ترمیم نہیں ہے۔ اور ذمہ داری یہاں نہیں لی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے،
جبرائیل علیہ السلام جب کوئی آیت مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے تھے، جبرائیل علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ جو جبرائیل پڑھ کر گئے ہیں اسے میں بھول نہ جاؤں، اس کو دہرانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ قرآن۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان کو تکلیف نہ دیں، یہ قرآن میں نے اتارا ہے اور آپ کی زبان سے میں جیسے ہی ادا کروں گا۔ اتنی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام اللہ کی دی ہے۔ آج یہ کلام اللہ کے 20 طلبہ یہاں سے فارغ ہوئے ہیں۔ ان طلبہ کا مقام، اس قرآن پاک کا مقام، جو لوگ اس قرآن پاک کو اپنے سینے میں رکھتے ہیں، ان کا مقام یہ ہے کہ قیامت میں 10 ایسے انسانوں کا جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ان کی سفارش پہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے۔ ان کے والدین، ان کے خاندان کے لوگ جن کو یہ چاہیں گے یہ جنت میں پکڑ کے لے جائیں گے، لیکن اس قرآن کو آخر تک محفوظ رکھنا ہے، مرتے دم تک محفوظ رکھنا ہے۔ حضرت حاجی صاحب یعنی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ایک خادم تھے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک کا حفظ کرنا آسان نہیں ہے۔ بھائی آدمی مولوی بن گیا، مولوی ہو گیا، ڈاکٹر بن گیا، ڈاکٹر ہو گیا، انجینئر بن گیا، انجینئر ہو گیا، لیکن یہ حافظ تو ساری زندگی کا روگ ہے۔ جب حافظ ہو گیا تو تا مرتے وقت تک اس قرآن کے ساتھ تعلق رکھنا ہے۔ اگر اس قرآن کو بھول جائے گا اور اس قرآن کو چھوڑ دے گا تو یہ قرآن بھی سینے سے نکل جائے گا۔ تو آخر وقت تک اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو اعلیٰ درجے کا حافظ بنائے اور آخر وقت تک قرآن پاک کو ان کے سینے میں محفوظ فرمائے اور ان کو قرآن کے ساتھ ساتھ علم دین اور علم حدیث کا بھی عالم بنائے۔ بہرحال خوشی کا مقام ہے کہ جناب حضرت مولانا غلام رسول مدد لہم نے دعوت دی۔ حضرت کی دعوت پر ہم یہاں حاضر ہوئے اور یہ اکابرین، یہ علماء کرام نے قرآن کے سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے بات رکھی، لیکن اس بات کو آپ لوگ محسوس کر لیں کہ اپنے بچوں کو حافظ بنانا ہے۔ ہر شخص اس بات کو سوچے کہ میرے جتنے بچے ہیں ایک بچے کو حافظ بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور قرآن پاک جو حافظ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا صفات نام عطا فرما دیا۔ حافظ نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفات نام، یہ صفات نام اس کو ہوتا ہے۔ قیامت میں جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، افرا تفری کا عالم ہوگا، بھائی بھائی کو نہیں پہچاننا، بیٹا باپ کو نہیں پہچاننا، ہر شخص بری حالت میں ہوگا۔ اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے سروں پر نورانی تاج رکھا ہوا ہوگا، فاخرہ لباس پہنا ہوا ہوگا۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے، پیغمبر ہے، کیا ہے؟ کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرایا۔ تو والدین کے لیے اتنی بڑی سعادت حاصل ہے۔ تو آج جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے دل میں اس بات کا عہد کرے کہ ہم اپنے گھر کے ایک بچے کو حافظ بنائیں گے۔ کیوں بھائی، ارادہ ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو قرآن پاک کے لیے جتنی بھی قربانی دی جائے یہ بہت مبارک کتاب ہے، یہ مبارک کلام ہے اور قیامت تک باقی رہنے والی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو انتہائی طور پر قبول فرمائے اور اس میں پڑھنے والے بچوں کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اس کے اساتذہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں تمام اساتذہ اور تمام اسٹاف اور بالخصوص حضرت محتم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اجلاس کا انعقاد کیا اور ان حضرات جو اکابرین اور علماء حضرات دور دراز سے تشریف لائے
ہیں ان کے لیے بھی میں دعا کو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی تمام عافیت اور خیر کا معاملہ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين رب اغفر وارحم وعفو وتكرم وتجاوز ما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله العزيز الأكرم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا عديته ولا عدوا إلا خذلته ولا مريضا إلا شافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها اللهم اشرح صدورنا ونبر قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار الہ العالمین ہم گنہگار ہیں سیاہ کار ہیں آپ غفور الرحیم ہیں اکرم الاکرمین ہیں ارحم الراحمین ہیں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں تمام لغزشوں کو درگزر فرما دیں تمام سیئات کو حسنات میں بدل فرما دیں الہ العالمین آپ ہمارے سے راضی ہو جائیں ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دیں اپنا تعلق پیدا فرما دیں اپنا ڈر پیدا فرما دیں اپنا خوف پیدا فرما دیں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دیں آپ کی شفاعت ہمارے لیے مقدر فرما دیں آپ کے دست مبارک سے جامع کوثر عطا فرما دیں الہ العالمین اس اجلاس کو انتہائی طور پر قبول فرما لیں اس اجلاس میں جن حضرات نے شرکت کی ہے الہ العالمین ان سب کو اپنے مقبول بندوں میں شمار فرما لے ان سب کے دین کی اور ایمان کی حفاظت فرما دے اور جو حضرات علماء کرام دور دراز سفر کر کے یہاں آئے ہیں الہ العالمین ان کو اعلیٰ درجے کا مقام عطا فرما دے اور ان کو بہترین جزا عطا فرما دے بالخصوص حضرت مولانا غلام رسول صاحب کو جنہوں نے اس کا انعقاد کیا ہے الہ العالمین ان کے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما دے ان کے ادارے کو انتہائی طور پر قبول فرما لے اس کے فیض کو جاری ساری فرما دے اس کے پڑھنے والوں کے اندر الہ العالمین شوق پیدا فرما دے اور پورے اسٹاف کے اندر محبت اور اتفاق پیدا فرما دے ہر قسم کے شرور فتن سے اس ادارے کی حفاظت فرما دے الہ العالمین بے روزگاروں کو روزی عطا فرما دے تنگ دستوں کی تنگ دست سے دور فرما دے پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے بیماروں کو صحت شفا تندرست عطا فرما دے الہ العالمین یہاں جو مجمع ہے ان میں جو بیمار ہیں یا ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں الہ العالمین سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما دے الہ العالمین اے اکرم الاکرمین جن کے گھروں میں جوان بیٹی بیٹھی ہیں ان کے لیے اچھے رشتے پیدا فرما دے اور جن کے رشتے ہو چکے ہیں ان کے شادیوں کے لیے انتظام پیدا فرما دے جن بہنوں کو گودے سونے پڑی ہیں الہ العالمین انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے جن کے نرینہ اولاد نہیں ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما دے الہ العالمین ہمارے ملک میں امن اور سکون عطا فرما دے
ہر قسم کی دہشت گردی سے حفاظت فرما دے، ہماری آنے والی نسلوں کی دین کی حفاظت فرما دے، ایمان کی حفاظت فرما دے، ہمارے ملک میں امن اور سکون عطا فرما دے، ہمارے سربراہان مملکتوں کو کے دلوں سے نفرت کو نکال کر محبت بھر دے، اور جس دستور کے تحت انہوں نے شپت گرہن کی ہے اس دستور کے اعتبار سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین عدالتوں میں بیٹھے ہوئے منصف صاحبان کو انصاف پر مبنی فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرما دے، ہماری شہریت کے اندر استقامت عطا فرما دے، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما دے، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما دے، ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے دینی تحریکوں کی حفاظت فرما دے، دینی تنظیموں کی حفاظت فرما دے، پوری ملت کی حفاظت فرما دے، اس ملت کے اندر اتحاد اتفاق پیدا فرما دے، نئی نسلوں کو دین کی طرف راغب پیدا فرما دے، اور ارتداد کا جو مسئلہ ہو رہا ہے اور نوجوان لڑکیاں تعلیم یافتہ مرتد ہو رہی ہیں، الہ العالمین انہیں ہدایت عطا فرما دے، ماں باپ کو ہدایت عطا فرما دے کہ اپنے اولاد کو دین کی سے راغب عطا فرما دیں اور دین کی حقانیت ان کے دل کے اندر پیدا فرما دیں۔ الہ العالمین تعلیمی اداروں کے اندر بالخصوص مسلمانوں کو اپنے مرکزہ تعلیم کے لیے ادارہ قائم کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرما دے، عافیت کے ساتھ زندگی گزارنا ہمارے لیے مقدر فرما دے، پورے عالمی سطح پر مسلمانوں کے لیے خیر کا عافیت کا معاملہ فرما دے، غزہ کے برباد مسلمانوں کے لیے آباد غازی کا انتظام پیدا فرما دے، حماس کے مجاہدین کی ہمت کو حوصلہ کو الہ العالمین بلند فرما دے، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لے، اور ظالموں کو جو ظلم کر رہے ہیں ان کے اتحاد کو پارا پارا فرما دے، ہر عافیت کے ساتھ سکون عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم اگر جئیں تو اسلام پر جئیں، ایمان پر ہمارا خاتمہ عطا فرما، مرتبط کلمہ توحید کلمہ شہادت زبان سے جاری فرما دے، موت کی سختی سے ہماری حفاظت فرما دے، مرنے میں سہولت عطا فرما دے، پل صراط سے گزرنے میں اپنے رحم اور کرم عطا فرما دے، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما دے، منکر نکیر جب سوال کرے من ربک ما دینک ہماری زبان سے صحیح جواب عطا فرما دے، عالم برزخ میں اپنا رحم اور کرم عطا فرما دے، محض اپنے فضل و کرم سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں الہ جنت میں داخلہ ہمارے لیے مقدر فرما دے۔ بہت سے لوگ دعاؤں سے لیے کہتے ہیں، یہ لکھتے ہیں، متوقع ہیں، یا جن کے لیے حق دعا کریں، یا یہ قابلین حضرات جو علماء حضرات یہاں آئے ہیں ان سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے، یا یہ مجمع جو یہاں بیٹھا ہوا ہے ان کے الگ الگ مقاصد ہیں، آپ تو علیم الخبیر ہیں، ان کے حسن و گمان کی لاج رکھتے ہوئے ان کے تمام نیک مقاصد میں کامیاب عطا فرما دے، مرنے سے پہلے سچے پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے ذمہ جو حقوق اللہ حقوق العباد ہیں وہ ادا کرنا ہمارے لیے مقدر فرما دے۔ الہ العالمین مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما دے۔ الہ العالمین بہت سی جگہوں پر ایسا سنا گیا ہے کہ کچھ لوگ مدرسوں کے خلاف ہو رہے ہیں اور وہ مدرسوں میں اور مدرسے کے محتمین کے لیے غلط قسم کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ الہ العالمین میں ہدایت عطا فرما دے اور مدرسوں کی حفاظت فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔